اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے دوسرے پارے کا 8واں رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یسألونک، یسألون سوال سے ہے، یسألون وہ سب سوال کرتے ہیں کا آپ سے، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الاہلہ، چاند کے بارے میں۔ تو اہلہ چاند ہوتے ہیں تین قسم کے۔ ایک وہ چاند ہے جو شروع میں نظر آتا ہے، اسے ہلال کہتے ہیں، اس لیے عن الاہلہ سے مراد نئے چاند کے بارے میں، چاند کو دیکھنے کے بارے میں، چاند کی رؤیت کے بارے میں۔ دوسرا ہوتا ہے بدر، جو 14ویں کا چاند ہے اسے بدر کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے قمر، جیسے کہ سورہ یاسین میں فرمایا حتی عاد کالعرجون القدیم، وہاں پر اس کے آخری وقت کا تذکرہ ہے، آخری تاریخوں کا تذکرہ ہے، اس لیے وہاں قمر کا لفظ استعمال ہوا۔ یسألونک عن الاہلہ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں عن الاہلہ، چاند کے بارے میں، نئے چاند کے بارے میں، چاند کے دیکھنے کے بارے میں۔ قل کہہ دیجئے ہی مواقیت للناس والحج، یہ جو چاند ہے یہ تاریخ، یہ وقت کے مقرر کرنے کا ذریعہ، مواقیت للناس لوگوں کے لیے اوقات کے، تاریخوں کے، ایام کے، عبادات کے تعین کا ذریعہ ہے۔ والحج، اور اسی طرح حج کے معاملے میں کہ حج کا جو عمل ہے، ذی الحج کا مہینہ کب شروع ہوگا، اس کی تاریخیں کیا ہوں گی، تو اس کا حساب لگانے کا ذریعہ ہے چاند، نیا چاند، چاند کا جو نظام ہے اس کے اوپر دار و مدار ہے ان سب چیزوں کا۔ لیکن اس کا دار و مدار چاند کی رؤیت پر ہے۔ دو چیزیں آپ نے سنی ہوں گی، ایک ہے چاند کا دیکھنا، ایک ہے چاند کی پیدائش۔ تو چاند کی پیدائش کافی نہیں، چاند جب نظر آئے گا تو اس کے اوپر احکام کا دار و مدار ہوگا۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نہیں ہے البر نیکی، یہ نیکی نہیں ہے بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، یہ کہ تم آؤ، بِأَن تَأْتُوا، یہ کہ تم سب آؤ، البیوتا، اپنے البیوتا گھروں میں، من ظہورہا، ان کے عقب سے، ظہور ظہر کی جمع، ظہورہا، ان کی پیٹھوں سے، یعنی ان کی عقب سے، ان کی بیک سائیڈ سے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن البر نیکی یہ ہے، نیکی کیا ہے، من اتقا، جس نے تقوی اختیار کیا۔ ہوتا یہ تھا کہ اس دور میں لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ جس آدمی نے حج کا احرام باندھ لیا، اب اس کے لیے اپنے گھر آنا منع ہے، اپنے گھر آنے پہ پابندی ہے۔ اگر وہ اپنے گھر آنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گھر کی عقبی سائیڈ سے، بیک سائیڈ سے داخل ہوگا، دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک ایسی بات تھی کہ جو عقل و شعور سے خالی بات تھی، اس لیے فرمایا کہ یہ ان چیزوں میں نہ پڑو۔ اصل بتا دیا کہ دین میں اور شریعت میں نیکی اور تقوی کا معیار جو ہے وہ عمل ہے، وہ کردار ہے، وہ تقوی ہے، وہ پرہیزگاری ہے۔ یہ وقتی اور سطحی چیزیں کرنا، اس کو دین جو ہے وہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ، وَأْتُوا آؤ، امر ہے، البیوتا، بیوت بیت کی جمع، گھروں میں، من ابوابہا، ابواب باب کی جمع، من ابوابہا، ان کے دروازوں سے آؤ۔ واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو، واتقوا، تم ڈرو اللہ، اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم تفلحون، فلاح پا جاؤ، فلاح سے ہے۔ وقاتلوا، اور قتال کرو، یہاں دو لفظ استعمال ہوئے، قاتلوا اور وقتلوہم، یہ الف کے ساتھ ہے، یا بعض جگہوں پر یہ دیکھیں یہ کھڑا مد کے ساتھ ہے، یہ دیکھیں یقاتلوکم، تقاتلوہم، تو یہ مجرد ہے، یعنی ثلاثی مجرد ہے، تین لفظی حرف ہے۔ یہ تین لفظی میں اضافہ ہے الف کا، تو کہتے ہیں یہ باب قاتل یقاتل کا معنی ہوتا ہے دو طرفہ لڑائی، یعنی دونوں طرف سے لڑائی کی کوشش، دونوں طرف سے قتل کی کوشش، دونوں طرف سے جو قتل کی کوشش ہوتی ہے اسے لڑائی کہتے ہیں، اور ایک طرف سے قتل کرنا، یہ قتل کرنا کہلاتا ہے۔ تو یہاں یہ جو وقتلوہم ہے، اس کا معنی ہے ان کو قتل کرو، اور یہ قاتلو کا معنی ان کے ساتھ لڑو، یعنی ان کے ساتھ تم قتل کرنے کی کوشش کرو گے، وہ بھی جواب میں کوشش کریں گے۔ وقاتلو، اور لڑو، قتال کرو، تو یہاں قتال کا لفظ واضح کر کے بتایا
کہ جو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی نفس کے ساتھ لڑنا جہاد ہے، بچے پیدا کرنا جہاد ہے، فلاں کرنا جہاد ہے، تو بے شک وہ جہاد کوشش ہے لغوی اعتبار سے، لیکن اصطلاحی اعتبار سے جہاد وہ ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور اس کے لیے قرآن کریم نے قتال کا لفظ بولا، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، وقاتلوا اور لڑو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، الذین ان لوگوں سے، یقاتلونکم یقاتلون جو لڑیں، کم تم سے لڑیں، ولا تعتدوا اور زیادتی مت کرو، یعنی جو آداب ہیں جنگ کے، جہاد کے، پورے اس کے اوپر احکامات ہیں، پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، ولا تعتدوا اور زیادتی نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، ان اللہ بے شک اللہ لا يحب المعتدین حد سے تجاوز کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، وقتلوہم قتل کرو ان کو، حیث ثقفتموہم جہاں کہیں ان کو پاؤ، وقتلوہم انہیں قتل کرو، حیث ثقفتموہم جہاں کہیں انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ اور اخرجو نکالو، امر ہے، ہم انہیں، من حیث اس جگہ سے، اخرجو انہوں نے نکالا، ماضی ہے، یہ پہچان جتنی زیادہ آپ کو ہوگی ترجمہ کرنا اتنا آسان ہو جائے گا کہ امر کیا ہے، یہ امر ہے، یہ امر ہے، یہ ماضی ہے، حیث اخرجوکم جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، والفتنة اشد من القتل اور فتنہ یہ زیادہ سخت ہے قتل سے۔ تو کیا ہوا کہ لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ جی دیکھیں جی یہ تو قتل کی نوبت آ جائے گی، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ شریف کے لیے تشریف لے گئے سن 6 ہجری میں، تو کفار نے، مشرکین مکہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانے دیا، اور معاہدہ ہوا، تفصیل آپ کو معلوم ہے، یہ طے پایا کہ اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ اگلے سال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذی قعدہ کے مہینے میں عمرہ کے لیے تشریف لے گئے، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ دشمن ہے، اور وہ دشمن بھی ایسا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ وعدے کی پاسداری کرے، تو اسلحہ ساتھ لے جانے کی ضرورت پیش آئی۔ لیکن اب صحابہ کرام کو 2 چیزوں پہ اشکال تھا، ایک یہ کہ اشہر حرم ہیں، یعنی حرمت کے مہینے ہیں، رجب، ذی قعدہ، ذو الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے سوچا کہ ایک تو یہ مہینے آگے، دوسرا مسئلہ یہ آ گیا کہ بیت اللہ شریف ہے، حرم ہے، تقدس ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرما دیا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ جو قتال کریں ان کا جواب دو، حد سے تجاوز نہ کرو، اور فرمایا کہ ان سے مسجد حرام میں قتال نہیں کرنا جب تک کہ وہ خود قتال کا آغاز نہ کریں، لیکن اگر وہ خود قتال کا آغاز کر دیں تو پھر ان کے خلاف لڑنا ہے۔ وَقْتُلُوهُمْ قتل کرو ان کو، وَقْتُلُوهُمْ ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں کہیں ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکالو ان کو، من حیث اخرجوکم اس جگہ سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، والفتنة اشد من القتل یہ ان کے اس بات کا جواب ہے کہ جی یہ تو پھر قتل والی بات، یہ تو زیادتی ہے، فلاں ہے، تو بھائی تم نے جو زیادتی کی، تم نے جو لوگوں کو گھروں سے نکالا، ہجرت پر مجبور کیا، جو ظلم و ستم کیا، جو تم نے فتنہ و فساد برپا کیا، تو وہ فتنہ و فساد تو اس سے زیادہ بڑا جرم ہے، وہ تو زیادہ بڑی سنگین بات ہے، تم نے خود جب اس کا ارتکاب کیا اس وقت تمہیں احساس نہیں ہوا، اور اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ جی یہ اسلحہ لے کر کیوں آ رہے ہیں اور فلاں کیوں ہو رہا ہے۔ فرمایا والفتنة اشد من القتل فتنہ و فساد، بگاڑ اور جو معاشرے میں ظلم و زیادتی والا انداز، یہ قتل سے بڑی بات ہے۔ ولا تقاتلوہم یہ اس سوال کا جواب ہے، ولا تقاتلوہم اور مت قتال کرو، مت لڑو، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، یعنی تقدس والی جگہ میں، حدود حرم میں لڑائی مت کرو، حتی یقاتلوکم فی یہاں تک کہ وہ تم سے قتال نہ کریں، یقاتلون وہ تم سے، تم سے، فی ہی اس میں قتال نہ کریں، لیکن فَإِن قَاتَلُوكُمْ
اگر وہ تم سے قتال کریں فقتلوہم، پھر ان کو مار ڈالو، فإن قاتلوکم، اگر وہ تم سے قتال کریں فقتلوہم، پھر انہیں مار ڈالو، کذالک جزاء الکافرین، اسی طرح یہی ہے جزاء الکافرین، بدلہ ہے کافروں کا، فإن انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، انتہوا وہ باز آ جائیں، وہ رک جائیں، فإن اللہ غفور الرحیم، بس بے شک اللہ غفور مغفرت فرمانے والے ہیں، رحیم رحم کرنے والے۔ انتہا کا معنی ایک چیز کا ختم ہو جانا، اس کا اپنی آخری حد کو پہنچ جانا، تو کیا مطلب ہے کہ اگر وہ اپنا ظلم اور زیادتی اس سے باز آ جائیں، رک جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے۔ وقاتلوہم، اور قتل کرو ہم انہیں، یعنی قتل نہ کرو ان کے خلاف، قتال کرو ان کے خلاف، لڑائی کرو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنہ، کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ تو یہ لڑائی اور قتال کس کا نام ہے؟ زمین سے فتنہ و فساد کو ختم کرنے کا نام ہے، یہ خون بہانے کا اور قتل و غارت گری کا نام نہیں ہے، یہ قتل و غارت گری کو روکنے کا نام ہے۔ جیسے اس دن آپ کو مثال دے کر سمجھایا کہ ایک آدمی کے جسم میں کسی جگہ کوئی دانہ نکلا، پھوڑا نکلا، زخم ہوا، وہ زخم خراب ہو گیا، اب ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اس کی یہ انگلی کٹے گی، اگر انگلی نہیں کٹے گی تو یہ جو زخم ہے یہ پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ یہ انگلی کاٹنا اس کی انگلی کاٹنا نہیں ہے، اس کے باقی جسم کو بچانا ہے۔ یہ ڈاکٹر اس کے ساتھ ظلم نہیں کر رہا، یہ اس کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے۔ تو معاشرے کے اندر بعض افراد، بعض گروہ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جو اس پھوڑے کی مانند ہوتے ہیں، جو اس وائرس کی مانند ہوتے ہیں، اس کو معاشرے سے ختم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ اس کا مقصد ہے، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، کہ فتنہ باقی نہ رہے، فساد کا باعث یہ جو فساد ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اسی کو تعبیر کیا جاتا ہے کہ جہاد اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے، وہ آگے ہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سب کا سب للہ، اللہ کے لیے ہو جائے، دین سب کا سب، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی اللہ کا کلمہ غالب ہو جائے، جس کو اعلاء کلمت اللہ کہا جاتا ہے۔ تو دونوں مقصود ہیں، پہلا یہ سلبی نیگیٹو پہلو ہے، یہ دوسرا ایجابی پہلو ہے۔ نیگیٹو پہلو، سلبی پہلو کیا ہے؟ کہ فتنہ باقی نہ رہے، یہ مائنس سائیڈ ہے، فتنہ باقی نہ رہے، فتنے کو مائنس کرنا مقصود ہے۔ اور ایجابی پہلو کیا ہے؟ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ فَإِنِ انتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو نہیں زیادتی، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالموں پر، یعنی ظالموں کو جواب دینا ہے، ظالموں کا علاج کرنا ہے، ظالموں کا بندوبست کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہیں کرنی، کسی اور کے ساتھ ایسا انداز نہیں اختیار کرنا کہ جس کی وجہ سے اس کی جو حق تلفی ہو یا اس کے ساتھ زیادتی کا ارتکاب ہو جائے، یہ نہیں کرنا۔ تو دوبارہ دیکھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الاہلہ، یسألون وہ پوچھتے ہیں کا آپ سے، عن الاہلہ چاند کے بارے میں، نئے چاند کے بارے میں، قل کہہ دیجئے، ہی مواقیت للناس، یہ اوقات کے مقرر کرنے کا ذریعہ ہے، تاریخوں کے تعین کا باعث ہے، للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے، ایام اور ترتیب طے کرنے کا ذریعہ ہیں، ولیس البر، اور نہیں ہے نیکی، بان تأتوا البیوت، یہ کہ تم آؤ گھروں میں، البیوت گھروں میں، من ظہورہا ان کی عقبی سائڈ سے، ولکن البر لیکن نیکی ہے، من اتقی جس نے تقوی اختیار کیا، یہ نیکی ہے تقوی اختیار کرنا، واتوا البیوت اور آؤ گھروں میں، من ابوابہا ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ، وقاتلوا فی سبیل اللہ اور قتال کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، الذین ان لوگوں سے، یقاتلونکم جو قتال کریں، کم تم سے، ولا تعتدوا اور حد سے تجاوز نہ کرو، زیادتی نہ کرو، ان اللہ بے شک اللہ، لا یحب المعتدین نہیں پسند فرماتے المعتدین زیادتی کرنے والوں کو، وقتلوہم اور انہیں قتل کر ڈالو،
حیث ثقفتموہم جہاں کہیں پاؤ انہیں، حیث ثقفتموہم جہاں کہیں انہیں پاؤ، واخرجوہم اور انہیں نکالو، اخرجو نکال دو، ہم انہیں، من حیث اس جگہ سے، اخرجوکم جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، یعنی جہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، والفتنۃ اشد من القتل اور فتنہ فساد یہ اشد و زیادہ سخت ہے، من القتل قتل سے، ولا تقاتلوہم اور مت قتال کرو ان کے ساتھ، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم فیہ وہ تمہارے ساتھ قتال نہ کریں، فیہ اس میں، یعنی جب تک وہ تمہارے ساتھ قتال نہیں کرتے تم ان کے ساتھ قتال مت کرو، تم ان کے ساتھ قتال مت کرو، فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَإِن اگر قَاتَلُوكُمْ وہ تمہارے ساتھ تمہارے خلاف قتال کریں، فَإِن قَاتَلُوكُمْ اگر وہ تمہارے خلاف قتال کریں، فَاقْتُلُوهُمْ تو پس تم قتل کر ڈالو ان کو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اسی طرح یہی جزا و بدلہ ہے الکافرین کافروں کا، فَإِنِ انتہوا پھر اگر وہ باز آ جائیں، وہ رک جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بس بے شک اللہ غفور مغفرت فرمانے والے ہیں، رحیم رحم کرنے والے ہیں، وَقَاتِلُوهُمْ اور قتل کرو ان کو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنہ کہ فتنہ باقی نہ رہے، فساد اور شر انگیزی باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور دین ہو جائے للہ اللہ کے لیے، یعنی اللہ کا دین اللہ کا کلمہ غالب ہو جائے، فَإِنِ انتہوا پس اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوانہ تو نہیں ہے عدوانہ زیادتی، الا علی الظالمین مگر ظالموں پر، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص یہی بات چل رہی ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز اسے ہم کل کی نشست میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔